سورة الحج آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حج کے مناسک میں دو باتیں یہاں پر دیکھی کہ ایک تو ہم نے قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد بیت العتیق کا طواف کرنا ہے. یہ بات ہو رہی تھی اور اس پر کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تمام باتیں ہیں اور یہ دلوں کے تقوی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ انسان ایز اٹ از اللہ کے حکم کو بجا لائے. اب جناب جب بات ہم نے اختتام کچھ اس طرح سے کی کہ بچو بتوں کی پلیتی سے اور بچو جھوٹی بات سے، یعنی ایک بتوں کو پوجنے والا بھی پلیت ہے تو جھوٹ بات کہنے والا بھی پلیت ہے، دونوں برابر ہیں. اور خاص کر کے اللہ رسول پہ جھوٹ بولنے والا، دین میں نئی نئی ایجادات کرنے والا، سب کے لیے بھی یہی بات ہوگی. جیسے وہ پلیت اس طرح سے اس کو بھی پلیت کہا گیا، جھوٹ بولنے والے کو. اسی کو ہی اور ایکسپینڈ کیا گیا ہے کہ حنفاء، یہاں سے ہماری آیت نمبر 31 شروع ہوتی ہے کہ حنفاء، یک رخ رہنے والا، یکسو ہو کر اللہ کی وحی کا فرما بردار، للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے رہنے والا، غیر مشرکین، شرک نہ کرنے والا، کسی ایک کو اللہ کے دین میں شراکت داری نہ دینا. اگر ہم اللہ کی اولاد الحمدللہ نہیں مانتے کہ اللہ کوئی اولاد نہیں رکھتا تو یہ بھی بات یاد رکھیے اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا اور اللہ کے علاوہ کوئی بچا بھی نہیں سکتا. اگر ہم اپنی جگہ غلط ہوں، گناہ گار ہوں تو قیامت کے دن ہماری کوئی داد رسی نہیں کی جائے گی. تو یکسو ہونا ہے اللہ کے لیے، غیر مشرکین، اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا بھی اس واحد ذات کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ نے ہمیں جھوٹی بات کی ڈیفینیشن دی، اس کو کہا حنفاء، یک رخ رہنا، نہ کہ ادھر بھی الٹی بات ادھر بھی الٹی بات، اور قرآن بھی اپنی جگہ پر پڑھنا اور رکوع بھی کرنا اور سجود بھی کرنا. تو اللہ نے کہا ایک رخ ہو جاؤ. پھر کہا حنفاء کو ڈیفائن کیا کہ حنفاء مینس مشرک نہ ہونا، شرک نہ کرنا، ایسوسیٹ نہ کرنا. اب اللہ فرماتے ہیں اور سنو کہ مشرک کا حال کیا ہے اللہ کے نزدیک، اور مشرک کے لیے اللہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، یعنی یہ سب ہمیں بہت غور سے سننا ہے کہ شرک کرنے والا اللہ کے گھر کس سٹیٹس پر ہوتا ہے. کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی بات کو یا ذات کو شریک کرتا ہے، اور ہم مسلمانوں کی یہ کوتاہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ بہت باتیں اللہ رسول پر منسوب کرتے ہیں. تو جو بھی شرک کرتا ہے کسی بھی زاویے کا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، اللہ اس کی اگزامپل دیتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بیسٹ اگزامپل اور کوئی نہیں دے سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا، بس اس مشرک کی اگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ پس گویا بے شک کے اس کا حال یہ ہے شرک کر کے کہ خر من السماء، وہ گرا آسمان سے، یعنی شرک کرنے والا اپنی اوقات سے گر جاتا ہے، اپنی جنت کو کھو دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں گر گیا جیسے آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک لیا اس شرک کرنے والے کو پرندے نے، او تہوی بہ الریح، یا پھینک دے اس شرک کرنے والے کو ہوا، فی مکان سحیق، کہیں دور دراز مقام پر. کیا بات آپ نے سمجھی اس سے کہ شرک کرنے والا اللہ کے نزدیک اس حال میں ہے کہ گویا آسمان سے گرا، یعنی اللہ نے تو اسے بلندی دی تھی ان آیتوں کے ساتھ، جو کہ سورہ اعراف کہتی ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کو بلندی کا درجہ نصیب کرتے.
اور وہ اپنے لیے اس وراثت کو کبھی نہ کھوتا جس وراثت کو اللہ نے جنت الفردوس نیک لوگوں کے لیے کہا ہے کہ اولئک الوارثون، جو یہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والا اتنی بڑی غلطی، اتنے بڑے مسکنسیپٹ میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سمپتی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں سمجھا۔ اتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا اس کے ساتھ، اس نے کیسے کیا اتنا بڑا جرم کہ گویا وہ آسمان سے گرا اور اچک لے جائیں اس کو پرندے یا پھینک دے اس کو ہوا کسی دور دراز مقام پر۔ یعنی اللہ کو کوئی اس سے سروکار نہیں کہ وہ کہاں گرتا ہے اور کہاں مرتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے کون سی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے کہ اگر تم عقیدے میں پرفیکٹ ہو، اگر تمہارا عقیدہ یعنی جو خاص توحید، اگر اس میں تم پرفیکٹ ہو، اللہ رسول پہ جھوٹ نہیں بولتے، بے حیائی نہیں کرتے، ایسے بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے ہو، تو پھر اللہ تمہاری غلطیوں کو کور کرتے ہیں اور تمہیں راستے دکھاتے رہتے ہیں اور تمہیں توفیق عطا فرماتے ہیں کہ تم توبہ کرو، تم اللہ سے بخشش مانگو، اور اللہ فرماتے ہیں میں تو انتہائی حد کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں اس شرط پر کہ اگر وہ مجھے اچھا بن کر دکھا دیں۔ یہ آپ کو سورہ زمر میں آیت ملتی ہے جو کہ بڑی نون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسراف کر دیا، انتہا کر دی گناہوں کی، وہ بھی اللہ ان کو بھی کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی مایوس مت ہونا میری رحمت سے، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف شرط یہ ہے انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، متوجہ رہنا اب میری طرف اور جھک کے دکھانا، فرما برداری اختیار کرنا۔ تو گویا جو انسان شرک چھوڑ دے، اللہ کو سمجھ لے، تبھی اسے معافی ملے گی، نہ کہ وہ شرک کرتے ہوئے مر جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نامہ ہمیں کسی بھی قرآن کی آیت سے نہیں ملتا جو کہ شرک کرتے ہوئے مرتا ہو، چاہے وہ اللہ کی اولاد بنائے یا چاہے ہماری طرح اللہ رسول پر جھوٹ بولتا ہو اور اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتا ہو اور اسے بہت ہی مشکل کتاب بتاتا ہو کہ عام پبلک اس کی رسائی سے دور رہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کے ساتھ شرک کے مطابق اس کے پیرلل جاتی ہیں کہ آپ چاہتے ہو کچھ اور کتاب پڑھاؤ اور جس سے اس توحید پر آپ سٹروک مارتے ہو۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کو سمجھنا، یہ توحید کا درس لینا اور اپنے انجام پہ نظر رکھنا کہ اللہ کو شرک کرنے والوں سے کوئی سروکار نہیں، جبکہ اللہ انہی بندوں کو نیک بننے پر میرا بندہ کہتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر یہی برا بندہ جب اللہ کا ہو جائے، اچھا بن کر دکھا دے، اللہ اس کو عبادی کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، جبکہ گناہگار بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیار اور محبت کی انتہا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا کہ شرک کرنے والے کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ اس کو ہوائیں پھینک دیں یا اسے پرندے اٹھا کر کہیں پھینک دیں، یعنی وہ کس جہنم میں گرے گا، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ذالکا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے انجام، یہ ہے اصل معاملہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرے گا اللہ کی شاعر کی۔ اب آپ سوچئے شرک کا ٹاپک ہے اور شاعر اللہ کی عظمت کا بیان کہا جا رہا ہے، یعنی شاعر اللہ، کسی بھی بات کو اس کے درجے پر بٹھانا، یہ اصل توحید ہے۔ آپ کو جانوروں کے ذبح کرنے کا کس طرح حکم دیا گیا، آپ کو حج کس طرح سے بتائی گئی۔ جو اللہ کی شاعر کی عزت کرتا ہے، جو اللہ کی دی ہوئی تعظیم کی عظمت کا خیال رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں گویا اس نے ثبوت دیا کہ وہ ایک خدا کو مانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ، من تقوی القلوب،
وہ شاعروں کی، وہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنا بھی دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی اس بات دیکھیے کہ شرک کی ہو رہی ہے، اور جو دل سے تقوی والا ہوتا ہے، ڈرتا ہے، تو گویا وہ آل الون اللہ کی اتھارٹی کو مانتا ہے۔ اس لیے ہر قدم پر اللہ کی ملاقات کو اس کا یقین ہونا اور اس سے ڈرنا اس کی توحید کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں گڑبڑ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی انعام کی جو کہ ذبیحہ، جو کہ ذبح کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں بتایا، اور جو کہ ذبح ضروری ہے حج کے مناسک کو ادا کرنے کے بعد، اور جو اس ذبیحہ کو، اس انعام کو نہ ذبح کر سکے ان کے لیے ان کے لیے روزے بتائے گئے کہ وہ حج کے دنوں میں 3 رکھیں گے اور گھر جا کر 7 رکھیں گے۔ یعنی یہ اتنا بڑا رول ہے حج کرنے والوں کے لیے کہ انہیں لازمی قربانی کرنی ہے۔ جو قربانی نہ کر سکے تو وہ 10 روزے رکھے گا۔ اب جب قربانی کی بات ہی ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ تمہارے لیے اس قربانی کے جانوروں میں منافع بھی ہے ایک مقرر مدت تک۔ یعنی جب ہم حج پر اسے لے جاتے ہیں، آج کل تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب بھی کوئی حج پر اپنے ساتھ اپنے قربانی کا جانور لے جائے تو اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اگر اس پر سواری کرنا ہو تو سواری بھی کر سکتا ہے، اگر اس کا دودھ پینا ہو اس کے ذبح ہونے سے پہلے تو وہ اس سے منافع بھی لے سکتا ہے، اگر اس پر سامان لادنا ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شرکی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کی راہ پر قربان کر رہے ہو تو آپ اس پر وزن نہیں ڈالتے، آپ اس پر بیٹھتے نہیں ہو، آپ اس کو ہار پھول پہناتے ہو، آپ اس کا دودھ نہیں پیتے ہو۔ تو یہ سب شرکی عقائد ہیں۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہے، تم اس سے منافع حاصل کرو، الی اجل مسمی، ایک مدت تک، جب تک کہ وہ ذبح نہیں ہو جاتا، ثم محلها، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ ہے، الی البیت العتیق، وہ اللہ کا گھر، وہ قدیم گھر، اس طرف، اس کے ایریا میں آپ کو ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ یعنی کلیئر، بیت العتیق پر جو جانور ذبح ہو رہے ہیں تو گویا حج کی طرف ہی ہم کلیئر اس کا اشارہ لیتے ہیں، اور ہم نے پچھلی بھی آیتیں حج ہی سے ریلیٹڈ پڑھی۔ اب جناب آپ آگے والی آیت کو دیکھیں جو یونیورسل لیول پر سب کے لیے انفارمیٹو بھی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ پوری دنیا میں جتنے نبی آئے ہر ایک نبی کا یہی طریقہ تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ اسی طرح اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑی انفارمیٹو آیت ہے، آیت نمبر 34، جو ہم بتا سکتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی ہم بڑے کمپلیکس کے شکار میں ہیں کہ جی ہمارا دین اور ان کا دین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا دقیانوس ہے، بڑا ہی ہم پیچھے بیکورڈ ہیں، اور دوسروں کے دین بڑے فارورڈ ہیں، بڑے ایڈوانس ہیں۔ اگر ہم اس کمپلیکس سے نکل جائیں کہ سب کا دین ایک ہی ہے، اور آپ اس آیت کو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، تمام امت کے لیے، جعلنا منسک، کہ اللہ نے بنایا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا منسکا، قربانی کا طریقہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ نام لیا کریں اللہ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کلیئر آیت نمبر 34 میں سورہ حج میں بتا رہے ہیں کہ اگر ہندوازم بھی ابراہیم سے جڑی ہوئی ہو، اور اہل کتاب بھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور گویا ابراہیم علیہ السلام سے ہی جڑے ہوئے ہیں، تو سب کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اپنے دین میں کرپشن کر کے اس طریقے کو انہوں نے مٹایا ہے، جبکہ اللہ کی کتاب اور صحف ابراہیم و موسیٰ نے یہ کلیئر بات کہہ دی ہے۔ آپ خود ادھر دیکھ لیں، آیت کو بار بار غور سے دیکھیں، جبکہ ادھر ترجمہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ۔ تو کچھ لوگ اس آیت کا مطلب یوں سمجھتے ہیں
کہ ہر امت کے لیے کوئی الگ طریقہ ہے تو امت محمد ذبح کرتی ہے. ہم نے اس طرح سے اس آیت کو لے لیا کہ ہر امت میں ایک طریقہ تھا اور امت محمد کا یہ ایک الگ طریقہ تھا. جبکہ آیت کی عربک کو دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا منسکا، ہم نے بنایا ایک ہی طریقہ، ہم نے ایک ہی طریقہ قربانی کا بنایا تاکہ وہ یاد کیا کریں، نام لیا کریں اللہ کا، علی ما رزقہم، اس پر اس چوپائی پر جو دیا ہم نے ان کو، من بہیمۃ الانعام. آگے آپ کو کلیئر ہو گیا تمام بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام کس کو کہتے ہیں؟ وہ چوپائے جو کہ چارہ کھاتے ہیں، جو کہ چار پیر کے ہوتے ہیں، اور جو آپ خود دیکھ لیں بہیمۃ الانعام کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مویشی ہوتے ہیں چار پیر کے. اللہ نے تمام امت میں ہر ایک امت کو یہی قاعدہ قانون دیا، صرف امت محمد کو نہیں دیا، ہر ایک کے لیے قربانی کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اس پر اللہ کا نام لے گا. اور آگے بات کو اور کلیئر کر دیا گیا کہ اے لوگوں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے. تو اس نے صرف تم کو یہ طریقہ نہیں دیا قربانی کا، اس نے ہر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے اس نے قربانی کا یہی طریقہ بنایا ہے. وہ جھٹکے کا گوشت یا پیچھے سے اس کو کاٹنا، یہ طریقہ کبھی بھی کسی بھی نبی کے دور میں نہیں تھا. اگر آج کوئی کرتا بھی ہے تو یہ شیطانیت ہے اور یہ اللہ کے خلاف جانا ہے، جو کہ ایک نیٹ ورک پوری طرح سے کام کرتا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو بانٹ کے اس نے رکھ دیا ہے کہ یہ تمہارا دین اور یہ میرا دین، جبکہ دین فقط ایک ہی خدا کا ایک ہی دین ہے جو تمام انبیاؤں کے ذریعے سے ایک ہی بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دینا مخبتین کو. اب مخبتین کون ہے؟ بات ہو رہی تھی شرک مت کرنا، بات ہو رہی تھی پیٹ میں حرام مت ڈالنا، بات ہو رہی تھی اللہ کے قاعدے قانون کی طرح ذبح کرنا. اس پر آ گیا کہ فرما بردار بنو اور خوشخبری دو مخبتین کو. اب مخبتین قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ وہ کون ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کس چیز میں، کیا چیز ہے مخبتین میں کہ انہیں خوشخبری کا حکم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ان لوگوں میں سے کرے. آگے دیکھیں اس کی ڈیفینیشن پوری طرح سے بیان ہے کہ مخبتین وہ ہوتے ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر ہو جائے، اللہ کی کتاب سے بات ہو جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے جو رونگٹے ہیں، ان کے جو دل ہیں وہ کانپ جاتے ہیں. اب آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے مناسک، ہمیں شرک کا ٹاپک، ہمیں قیامت کا ڈر، یہ تمام پیچھے ٹاپک چلا آ رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے یعنی آیتوں کو پڑھ کے کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل. والصابرین، نمبر 2، اور جمے رہنے والے، سیبل رہنے والے، صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، ان باتوں پر جو پہنچتی ہے ان کو. کس معاملے میں؟ جو بھی دین کے معاملے میں، جو انہیں توحید کا درس دیا جا رہا ہے کہ شرک مت کرنا، گناہ مت کرنا، اللہ کی باتوں کی طرف فرما برداری کا اظہار کرنا. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، بات ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 34 میں، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی اللہ کے لیے فرما بردار بن جاؤ. ایسے لوگ مخبتین ہوتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں. ان کو اور ڈیفائن کر کے کہا گیا ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی آیت پڑھ کر، وہ صبر کرتے ہیں، وہ جمے رہتے ہیں اللہ کی باتوں پر کہ جو اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے. نمبر 3، بل مقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اپنی صلاۃ نہیں چھوڑتے،
نہ کسی میدان میں جنگ تک کے اور نہ ہی کسی اور ایکسکیوزز میں، نہ عورتیں نہ مرد صلاۃ کو اپنی قائم رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سورہ حج میں پڑھا کہ کچھ لوگ کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں کہ بھاگنے کا موقع ان کے پاس ایگزٹ کا راستہ لازمی ہو، کہ جب کبھی دین کے معاملے میں ان پر مشکل آ جائے تو وہ بیک آؤٹ ہو سکیں اور وہ سب کے ساتھ جڑ سکیں۔ وہ اب بڑی بڑی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر انہیں عروج ملنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے آیت پڑھی ہے سورہ حج میں کہ کنارے پر رہ کر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 11 جو آپ نے پڑھی تھی۔ ابھی دیکھیں آپ نے جو پڑھا وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، جمے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے ان حالات میں جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے۔ اب آپ دیکھیں دونوں آیتوں میں کس طرح سے کتنا خوبصورت لنک ہمیں ملتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مخبتین وہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال سے جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کوالٹی پر پورا اترنا نصیب فرمائے، ہمیں نیک لوگوں میں سے کر دے انشاءاللہ۔